السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص کس طرح اپنی زندگی کے صرف 40 سالوں میں علم، سیاست اور معاشرتی تبدیلی کے میدان میں انقلاب لا سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کی جس نے نہ صرف شیعہ اسلام کی دنیا کو نئی سوچ دی بلکہ اپنی جان تک قربان کر دی۔ وہ تھے سید محمد باقر الصدر، ایک فقیہ، مفکر، فلسفی اور شہید جنہوں نے عراق کے ظالم باس رجیم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ دوستو، بات شروع ہوتی ہے 25 ذی-القعدہ سن 1353 ہجری کی، یعنی 1 مارچ 1935 کو، جب کاظمین عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا سید محمد باقر الصدر۔ ان کا خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا۔ ان کے والد سید حیدر صدر اور دادا سید اسماعیل صدر دونوں بڑے عالم دین تھے۔ ان کا نسب براہ راست امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے، لیکن قسمت نے پلٹا کھایا۔ 3 سال کی عمر میں ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ یتیم ہو گئے۔ پھر بھی ان کی ماں اور بڑے بھائی سید اسماعیل نے ان کی پرورش کی اور انہیں علم کی راہ پر گامزن کیا۔ 12 سال کی عمر میں جب ہم اور آپ شاید کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، یہ لڑکا اپنے بھائی کے ساتھ نجف چلا گیا۔ اس لیے نجف گیا علم دین کی خاطر اور علمیہ میں داخلہ لینے کے لیے، اور یہیں سے شروع ہوا ان کا غیر معمولی سفر۔ اب ذرا ان کے علمی کارناموں پہ نظر ڈالیں۔ نجف میں انہوں نے بڑے بڑے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جن میں سب سے مشہور تھے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم قوئی۔ فقہ، اصول، فلسفہ، سیاست اور معرفت، ہر چیز میں سید محمد باقر الصدر نے کمال حاصل کر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تیتا ور پیدا۔ لیکن جو چیز انہیں ان سب چیزوں سے ممتاز کرتی تھی وہ تھی ان کی جدید سوچ۔ 20 سال کی عمر میں انہوں نے کفایت الاصول پڑھانا شروع کی اور 25 سال کی عمر میں درس خارج کے لیول تک پہنچ گئے، یعنی اعلیٰ ترین دینی تعلیم۔ ان کے شاگردوں میں کون کون تھے؟ سید محمد صدر، سید محمد باقر الحکیم، سید کاظم الحائری اور سید محمود ہاشم شہرودی جیسے عظیم علماء ان کے شاگرد تھے۔ اور ہاں، سید ذیشان حیدر جوادی، جن کو آپ سب جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اردو میں کئی ساری تالیفات کی اور بہت سارے علمی کارنامے انجام دیے، انہی کے ایک شاگرد تھے۔ سید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں تو بہت لکھی جو آج بھی شاہکار ہیں، جیسے فلسفتنا، جس میں انہوں نے مغربی فلسفے کے مقابلے میں اسلامی فلسفے کو متعارف کیا، اقتصادنا، جس میں انہوں نے معیشتی اور بینکنگ کے نظام پر بہت اچھی تالیف کی، اور منطق الفراغ جیسے نظریات جنہوں نے معاشی اور سیاسی سوچ کو نئی جہت دی۔ تو دوستو، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ ایک نابغہ روزگار تھا۔ اب آتے ہیں ان کی سیاسی زندگی کی طرف۔ 1958 میں جب جنرل عبد الکریم قاسمی نے عراق میں انقلاب برپا کیا، کمیونسٹوں نے الحاد اور اسلام کی دشمنی کا پرچم لہرایا، اس وقت سید محمد باقر الصدر خاموش نہ بیٹھے رہے، بلکہ انہوں نے جماعت العلماء نجف کی قیادت سنبھالی اور بعث پارٹی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور پھر 1377 ہجری قمری میں انہوں نے حزب الدعوت الاسلامیہ کی بنیاد رکھی، ایک ایسی پارٹی جو عراق میں اسلامی حکومت کا خواب دیکھتی تھی، لیکن یہ خواب صدام حسین اور اس کے بعد رجیم کو کیسے برداشت ہوتا؟ انہیں بار بار گرفتار کیا گیا، گھر میں نظر بند کیا گیا، بہت اذیتیں دی گئی، لیکن وہ ظلم کے آگے جھکے نہیں۔ اور جب 1979 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی انقلاب برپا کیا تو سید محمد باقر الصدر نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ ان کا ایک جملہ امام خمینی کے متعلق بہت مشہور ہے، کہ فرماتے ہیں دوبو فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، امام خمینی میں اس طرح گھل مل جاؤ جیسے وہ اسلام میں گھل مل گئے۔ لیکن بعض پارٹی کے لیے یہ بات آگ لگنے کے مترادف تھی۔ 16 اپریل 1980 کو انہیں بغداد لے جایا گیا۔ صدام کے ایجنٹوں نے کہا حزب بعث کی مخالفت ترک کرو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میں ہرگز مخالفت کو ترک نہیں کروں گا اور میں امام خمینی کی موافقت میں رہوں گا۔ اور ہاں، پھر 19 اپریل 1980 کو یعنی 22 جمادی الثانی سن 1400 ہجری کو انہیں اور ان کی بہن آمنہ بنت الہدیٰ صدر کو شہید کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دردناک خبر پر بہت غم کا اظہار کیا اور سوگ منایا۔ 3 دن تک انقلاب اسلامی ایران نے ان کی شہادت کا سوگ منایا۔ لیکن دوستو، کیا شہادت ان کا خاتمہ تھی؟ بالکل نہیں۔ ان کی سوچ، ان کے نظریات آج بھی زندہ ہے۔
सैयद मोहम्मद बाकर सद्र कौन थे? वो सिर्फ एक आलिम नहीं, एक इनकलाब थे। आज हमारे लिए उनसे क्या सबक है? ये कि जुल्म के सामने झुकना नहीं, हक के लिए लड़ना है। उनकी किताबें पढ़ें, उनके नजरियात को समझें और सोचें क्या हम भी अपने माशरे में तब्दीली ला सकते हैं या नहीं। और हाँ, शहीद सद्र की बहन आमिना बिनतुल हुदा सद्र एक बहुत बड़ी आलिमा खातून थी। उन्होंने खवातीन की तालीम और इस्लामी बेदारी के लिए गिरा कदर खदमात अंजाम दी और दोनों भाई बहनों ने कई कुर्बानियां दी। इस्लामी तारीख में एक लाजवाल बाब इनकी कुर्बानियों से रकम किया। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई और हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने उनकी शख्सियात और अफकार को खराज तहसीन पेश किया। शहीद सैयद मोहम्मद बाकर सद्र और बिनतुल हुदा सद्र की ज़िंदगी और कुर्बानियाँ हमें जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक़ के लिए जिद्दोजहद करने का दर्स देती है। उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अगर ये कहानी आपको मुतासिर कर गई तो लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, ताकि हम ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक लाते रहें। और अपने तबसरों में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या चीज़ पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।